خوش آمدید۔ آج ہم معاشیات کے ایک بہت ہی دلچسپ تصور پر بات کرنے والے ہیں جسے کہتے ہیں خطوط عدم ترجیح۔ اب یہ نام تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی زبردست ٹول ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ لوگ فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلیں ایک سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کسی کے پاس دو آپشنز ہیں، سیب اور کیلے۔ اب انہیں سیب اور کیلوں کا کوئی ایک کمبینیشن دے دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیب اور کیلوں کی تعداد کا کوئی دوسرا کمبینیشن ہو سکتا ہے جو انہیں بالکل اتنی ہی خوشی، اتنا ہی اطمینان دے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہمیں انڈیفرنس کرو سے ملتا ہے۔ اور جناب یہیں پر معاشیات کا جادو کام آتا ہے۔ یہ کوئی خیالی سوال نہیں ہے، بلکہ ان ترجیحات کو، ان چوائسز کو باقاعدہ طور پر ایک گراف پر دکھانے کا ایک طریقہ موجود ہے، اور اس سے ہمیں کسی بھی شخص کی پسند کے پیچھے کی جو نفسیات ہے نا، اسے سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اسے باقاعدہ طور پر کہتے ہیں خط عدم ترجیح، یا انگریزی میں انڈیفرنس کرو۔ یہ تصور 1930 کی دہائی میں پروفیسر ہکس نے پیش کیا تھا۔ سیدھے لفظوں میں یہ بس ایک گراف ہے جو دو چیزوں کے وہ تمام ممکنہ جوڑے دکھاتا ہے جن کے بیچ ایک صارف کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب اسے کوئی بھی جوڑا دے دیں، اس کی خوشی کا لیول ایک جیسا ہی رہے گا۔ اس کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے ذرا اس ٹیبل پر نظر ڈالیں۔ اسے کہتے ہیں انڈیفرنس شیڈیول۔ یہاں آپ کو اے سے لے کر ای تک 5 الگ الگ کمبینیشنز نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، چاہے کسی کے پاس 15 سیب اور صرف ایک کیلا ہو یعنی کمبینیشن اے، یا پھر 5 سیب اور 5 کیلے ہوں یعنی کمبینیشن ای، اس شخص کے لیے اطمینان کی سطح بالکل ایک جیسی ہے۔ اسے ان میں سے کوئی بھی کمبینیشن دے دیں، وہ برابر کا خوش ہوگا۔ اچھا، اب یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم اس ٹیبل کے سارے ڈیٹا کو ایک گراف پر اتارتے ہیں، یعنی اے، بی، سی، ڈی اور ای، ان تمام پوائنٹس کو گراف پر لگا کر آپس میں جوڑتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت سا جھکا ہوا خط بن جاتا ہے، اور یہی ہے ہمارا انڈیفرنس کرو۔ یہ بصری طور پر یعنی ویژولی ہمیں وہ سارے کمبینیشنز دکھا رہا ہے جو ایک جیسی خوشی دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، یہ کرو اس طرح اندر کی طرف مڑا ہوا کیوں ہے؟ مطلب یہ ایک سیدھی لکیر کیوں نہیں ہے؟ اس کی اس خاص شکل کے پیچھے، جسے کانویکس کہتے ہیں، ایک بہت ہی اہم معاشی اصول چھپا ہوا ہے، اور اس شکل کی وجہ ہے خاتم شرع استبدال یا مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن، جسے ہم مختصراً MRS کہیں گے۔ اب یہ نام سننے میں بڑا ٹیکنیکل لگتا ہے نا، لیکن اس کا مطلب بہت آسان ہے۔ یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ کوئی شخص ایک اضافی کیلا حاصل کرنے کے لیے کتنے سیب چھوڑنے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی خوشی کا لیول وہی رہے، بدلے نہ۔ چلیں اسے اور بھی آسان کر کے دیکھتے ہیں۔ ذرا پوائنٹ اے کو دیکھیں۔ یہاں ایک شخص کے پاس 15 سیب ہیں اور صرف ایک کیلا۔ اب اسے ایک اور کیلا چاہیے تو وہ اس کے لیے 4 سیب دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس مقام پر MRS ہوا 4:1، مطلب اس شخص کے لیے اس وقت ایک کیلے کی قیمت 4 سیبوں کے برابر ہے۔ اب یہاں آتی ہے سب سے دلچسپ بات۔ یہ شرح، یہ MRS ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، یہ بدلتی ہے۔ جب کسی کے پاس سیب بہت زیادہ تھے اور کیلے بہت کم، یعنی کرو کے اوپر والے حصے میں، تو وہ ایک کیلے کے لیے زیادہ سیب قربان کرنے کو تیار تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ کرو پر نیچے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے پاس سیب کم ہو رہے ہیں اور کیلے بڑھ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں، پوائنٹ ڈی سے ای تک جانے کے لیے وہ ایک اور کیلا حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی سیب دینے کو تیار ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تقلیل خاتم شرع استبدال کا اصول۔ جیسے جیسے کوئی چیز آپ کے پاس زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کی قدر آپ کی نظر میں کم ہوتی جاتی ہے۔ تو چلیں واپس اپنے گراف پر چلتے ہیں۔ اب اس کرو کی شکل بالکل سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ کرو کا جو جھکاؤ ہے، جو اس کی ڈھلوان یا سلوپ ہے، وہی تو دراصل MRS ہے۔ اوپر کی طرف جہاں کرو زیادہ کھڑا ہے وہاں MRS زیادہ ہے، اور نیچے جہاں یہ تقریباً سیدھا یعنی فلیٹ ہو جاتا ہے وہاں MRS کم ہے۔ تو یہ جو شکل ہے نا، یہ اس بات کا ایک ویژول ثبوت ہے کہ ہماری ترجیحات کیسے بدلتی ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات، انڈیفرنس کرو برابر خوشی دینے والے پوائنٹس کو جوڑتا ہے۔ دوسری بات، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک صارف دو چیزوں کے درمیان کتنا ٹریڈ آف کرنے کو تیار ہے۔ تیسری اور بہت اہم بات، اس کی جو یہ خاص شکل ہے وہ مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہے۔ اور آخر میں، جیسے جیسے کسی کے پاس کوئی ایک چیز زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا MRS کم ہوتا جاتا ہے۔
اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، یہ تو خوشی کا صرف ایک لیول تھا، ہے نا؟ اگر ہم اس سے بھی زیادہ خوشی کے لیول کا گراف بنانا چاہیں، مطلب ایک ایسا کمبینیشن جس میں سیب اور کیلے دونوں ہی پہلے سے زیادہ ہوں، تو وہ کرو کیسا نظر آئے گا اور کہاں بنے گا؟ اس پر ذرا سوچئے گا، کیونکہ یہیں سے ہمیں ترجیحات کے ایک پورے نقشے، ایک انڈیفرنس میپ کا تصور ملتا ہے۔